اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بحمد اللہ تعالی. معزز حاضرین و ناظرین، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ملت اسلامیہ کے سپوتوں، مشکوٰۃ المصابیح کے حوالے سے عظمت قرآن، فضائل قرآن مجید، فرقان حمید کا پہلے ایک لیکچر ہوا تھا، اس سے اگلا حصہ شروع کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، اور ان کا گھوڑا ان کے نزدیک بندھا ہوا تھا. اچانک گھوڑا بدکا شوخی کرنے لگا. اسید نے پڑھنا چھوڑ دیا. گھوڑا ابھی ٹھہر گیا، اسید نے پھر پڑھنا شروع کر دیا تو گھوڑا بھی شوخی کرنے لگا. وہ ٹھہر گئے تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا. پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر شوخی کرنے لگا. اسید نے پڑھنا بند کر دیا. ان کا بیٹا ان کے پاس ہی تھا. ان کا بیٹا یحییٰ ڈرا کہ کہیں گھوڑا ان کو ایذا نہ پہنچائے. جب اس کی جگہ سے ہٹایا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا. ناگاہ دیکھا کہ بادل کی مانند ایک چیز ہے اور اس میں چراغوں کی مانند روشنی ہے. جب صبح ہوئی تو اسید نے یہ واقعہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حضیر تو پڑے گیا ہوتا. اے ابن حضیر تو پڑے گیا ہوتا. عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں گھوڑا یحییٰ کو نہ کچل دے، اس لیے کہ گھوڑا یحییٰ کے قریب ہی تھا. سو میں یحییٰ کی طرف متوجہ ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ناگاہ دیکھا کہ ابر کی مانند ایک چیز ہے اور اس میں چراغوں کی مانند روشنیاں ہیں. پس میں نکلا تو اس کو نہ دیکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے وہ کیا چیز تھی؟ کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تیری تلاوت کی آواز سن کر تیرے نزدیک جمع ہوئے تھے. اگر تو صبح تک اسی طرح پڑھتا رہتا تو ان فرشتوں کو اور لوگ بھی دیکھتے اور وہ ان سے نہ چھپتے. متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تلاوت قرآن پاک کی ایسی دولتیں عطا فرمائے، کوئی قطرہ ان میں سے ہمیں بھی مل جائے جو حضرت اسید بن حضیر کو ملا حضور کے نالین پاک کے صدقے میں. اور سنیں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم میں ہے، عرجت فی الجو متکلم کے صیغہ فخرجت کی جگہ. اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن پاک کے وقت فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ تلاوت قرآن پاک کی بڑی فضیلت ہے. ماشاءاللہ. لیبیا سے میرے دوست تشریف فرمایا سامنے. برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا عربی ان کے لیے آپ کی نظر عربی کر دیتا ہوں. حضرت وعن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطرين فتغشته صحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر
فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن متفق عليه. یا صالح اخی یا صدیق. ترجمہ الاردویہ. برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک شخص سورہ کاف پڑھ رہا تھا اور اس کے ایک طرف اس کا گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا. سو اس گھوڑے کو ایک ابر نے ڈھانک لیا اور وہ ابر نزدیک ہونے لگا اور گھوڑا اچھلنے کودنے لگا. صبح کو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ماجرا سنایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینہ تھی جو بسبب قرآن پاک کے نازل ہوئی تھی. سکینہ سے مراد فرشتے ہیں. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت سعید بن معلّہ عن ابی سعید بن المعلّہ قال كنت اصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن أخرج قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قلت لو علمنك أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري. وعلیکم السلام محترم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سبحان اللہ میں بھی کہتا ہوں، ماشاء اللہ بھی کہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جو حدیث پاک میں اور آپ سب پڑھ رہے ہیں، لیبیا سے بھی میرے دوست سن رہے ہیں اور مجھے سلام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. قرآن و سنت سے، اللہ کے کلام سے، اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے فیض. حضرت ابی سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھ کو اللہ کے محبوب رسول سے اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا مگر میں نے آپ کو جواب نہیں دیا. پھر میں نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے میں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا جب تم کو اللہ اور اس کا رسول پکارے تو جواب دو اور اس کے حکم کی اطاعت کرو؟ یعنی اگرچہ تم نماز میں تھے پھر بھی جواب دینا چاہیے تھا. پھر فرمایا کیا میں تجھ کو قرآن پاک کی ایک بڑی سورت نہ سکھا دوں؟ اس سے پہلے کہ مسجد سے نکلے، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تم کو ایک بڑی سورت نہ سکھا دوں؟ بس آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے قرآن پاک کی ایک بڑی سورت سکھاؤں. فرمایا وہ الحمدللہ رب العالمین. 7 آیتیں فاتحہ شریف کی جو مقرر پڑھی جاتی ہیں نماز میں، اور یہ قرآن ہے بڑا جو مجھے دیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابر
ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فی سورۃ البقرہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے مت بناؤ، حقیقت یہ ہے کہ شیطان بھاگتا ہے اس گھر سے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک۔ اللہ میرے بھائی، میرے لیبیا سے جو بھائی ہیں جو کچھ لکھا ہے، انہوں نے کچھ باتیں مجھے سمجھ لگ جاتی ہیں، کچھ نہیں لگ جاتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لصحابہ اقرأوا زہروین البقرہ وسورہ آل عمران فإنهما تأتیان یوم القیامت کأنہما غمامتان او غیابتان اور فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصحابہما اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا يستطيعها البتلۃ رواہ مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پاک پڑھو کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، خصوصاً دو چمکیلی صورتوں کی تلاوت کیا کرو، وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں۔ وہ دونوں صورتیں قیامت کے دن ابر کے ٹکڑوں یا دو سایہ کرنے والی چیزوں یا دو پرندوں کی ٹکڑیوں کی مانند آویں گی، صف باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔